بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب تو یہ بھی چل رہی ہے، محسن بیگ کی ہم نے گفتگو سنی تھی جو انہوں نے اورنگزیب صاحب کے بارے میں مشروب مغرب کا کہا انہوں نے، پھر محمد مالک صاحب نے کہا، محمد مالک صاحب پھر اپنی خبر سے یو ٹرن لے چکے ہیں، اور انصار عباسی صاحب نے جو کالم لکھا نا جی، انہوں نے سہیل بڑائچ نے تو لکھا نا پیر پگاڑا اور بلی چوہے کا ٹام اینڈ جیری۔ ہاں، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تقریباً اس سے لگ بھگ ملتی جلتی گفتگو تھی، لیکن ساتھ میں وہ شہباز شریف دعا بھی تھی، دعا بھی تھی۔ وہ بلکہ دعا والی لائن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے آخر میں جو دعا لکھی تھی نا، میری دعا ہے، ہاں، انہوں نے کہا کہ پیر پگاڑا کی آخری اور پوشیدہ خواہش صدر پاکستان بن کر برطانیہ کا سرکاری دورہ کرنا تھا تاکہ ملکہ برطانیہ ان کا استقبال کرے۔ وہ شاید اس طرح برطانیہ میں اپنے زمانے طالب علمی میں یرغمال رہنے کا نفسیاتی مداوع کرنا چاہتے تھے، مگر وہ صدر پاکستان بن کر تو برطانیہ نہ جا سکے، مگر آخری بیماری انہیں ایئر ایمبولینس میں لندن لے گئی۔ ہو سکتا ہے اس دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے برطانیہ کی فضا میں ہی اپنا نفسیاتی مداوع کر لیا ہو، اور اسی آزاد لمحے میں ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ پیر پگاڑا تو چلے گئے، مگر بلی چوہے کا کارٹون اب بھی جاری ہے۔ ونڈر بوائے کو 78 سال سے تلاش کیا جا رہا ہے، اب بھی آئیڈیل کی تلاش جاری ہے۔ پی ایچ ڈی کابینہ جس کسی کا خواب ہے وہی اس خواب کی تعبیر جانے۔ میری دعا ہے کہ شہباز شریف تا قیامت وزیر اعظم رہیں، مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں قیامت وقت سے پہلے نہ آ جائے۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، سہیل بڑائی صاحب نے یہ جو لفظ پی ایچ ڈی استعمال کیا ہے نا، یہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں وفاقی دارالحکومت میں ایک مقام جہاں پر حالیہ دنوں میں ایک بڑا انڈر پاس اور فلائی اوور تعمیر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ موجود ایک اہم عمارت میں ہونے والی اہم کانفرنس کے شرکاء کو ایک اہم شخصیت نے کہی تھی، ایک نجی ہوٹل میں ایک نجی کمپنی نے ایک دوسری نجی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے نا وہ کیا، یہی بات ہے۔ نہیں، میں تو بڑا ہی یہ ٹی وی کی لینگویج میں ہوتا تھا نا، پی ٹی وی پہ کمپنی کا نام ہی نہیں ہوتا تھا، اس سے زیادہ میں اور کیا، اور اس کے ساتھ یعنی کہ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں گزرتے ہیں نئے انڈر پاس سے، خود کو بچا کے خود کو وہ کر کے، یار یہ جو F9 پارک اور F8 کے درمیان جو بنا ہے نا، میں اس کی بات میں تو گھوم پھر کے بھی آ گیا، ہاں، تو وہ بتیاں شتیاں بھی لگی ہوئی ہیں اوپر، ڈائمنڈ بھی لگا، اقبال جو ہیں وہ شاہین کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سارا بھی ہے۔ بہرحال یہ جو بات کر رہے ہیں نا پی ایچ ڈی والی، یہ وہاں پر ہوئی تھی جی۔ اب یہ سہیل بڑائچ کس سے بات کر کے کہہ رہے ہیں یہ میرے علم میں نہیں۔ اب انصار عباسی صاحب نے جو ہے نا پورا دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر نا فل غصہ نکالا۔ اچھا، انہوں نے کالم میں بڑے طریقے سے جسے کہتے ہیں نا عزت دے کے بے عزت کرنا، وہ انہوں نے اپنی برائی کی آج نا انصار عباسی نے، مجھے یہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے، کہتے ہیں میں جھوٹا۔ اچھا، بہرحال وہ انہوں نے اپنے پیراگراف میں نا آخر میں انہوں نے آگے کہا کہ آخر میں بحیثیت رپورٹر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، گزشتہ شام مجھے طاقتور حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص کا فون آیا، جنہوں نے بتایا کہ 6 ماہ کی ڈیڈ لائن سے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں وہ درست نہیں۔ یاد رہے یہ اطلاع مجھے خود دی گئی ہے، جب مجھے اپنے ذرائع سے حکومت کے جانے کی مصدقہ خبر ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دوں گا۔ فی الحال چلیں ونڈر بوائے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو سہیل بڑائچ صاحب کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں۔ 6 مہینے والی خبر جو تھی وہ دی تھی محمد مالک صاحب نے کہ بہت سے چہرے تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ معیشت بہتر نہیں ہو رہی۔ پھر وہ ان کے ساتھ شو میں آئے شہزاد اقبال صاحب کے، دونوں آمنے سامنے آئے، تو انہوں نے جب زور لگایا نا کہ میری بات ہوئی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بز بتاتا ہوں پاور کوریڈورز میں بز یہ ہے کہ جتنا وقت گزر گیا ابھی، مطلب ایسا ہی وقت اور گزر جائے گا، اچھا، چیزیں کام بہتر نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اور یہ ساری یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ F8 کے انڈر پاس کے پاس ہونے والی گفتگو، اس کی آفٹر میتھ میں ہونے والی گفتگو، اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، تو ایک رائے اور ایک سوچ جو ہے وہ باقاعدہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں بنیادی ٹیم میں۔ صحیح۔ پرائم منسٹر کا تعلق ابھی میں اس پہ نہیں میں تبصرہ کر رہا، لیکن پرائم منسٹر سے نیچے کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ وزیر خزانہ کو مشروب اور کو فلانے جن کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے ان کے حوالے سے نا، لیکن یہ کرنا سوسائڈل ہوگا حکومت کے لیے۔ وہ کیسے؟ یار آپ اشتہار لگا رہے ہیں اڑان پاکستان کا،
آپ دعویٰ کر رہے ہیں معاشی ٹرن اراؤنڈ کا, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ بہترین ہو گیا ہے, کاروباری حسل بسل ہے, ڈالر جو ہے وہ ہم نے روکا ہوا ہے, وہ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے, معیشت بہتر ہو, لوگوں کو چھوڑ کے جاتی ہے نا. اچھا جب کوئی بھی حکومت ہو, سٹاک ایکسچینج ہمیشہ وہ نفسیاتی حد جو پور کرتی ہے نا, لوگوں کو نفسیات میں ڈال کے جاتی ہے, لوگ ادھر ہی رہتے ہیں, وہ آسمان پہ پہنچی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ اتنے بلند و بلند دعوے کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئے گی کہ آپ کوئی بندہ تبدیل کریں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی جان, آپ اگر یا آپ کا بچہ ٹاپ کرتا ہے کسی بھی امتحان میں, میٹرک کے امتحان میں, ایف ایس سی میں, اور کسی اور یونیورسٹی میں, وہ کسی اکیڈمی میں پڑھتا ہے, آپ اس کے ٹاپ کرنے پہ اس کی اکیڈمی تو نہیں تبدیل کریں گے نا. صحیح کہ یار بس ٹھیک ہے, جتنی تعلیم حاصل کرنی تھی کر لی, آئندہ نہیں کرنی. اب اچھی یونیورسٹی میں چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اشتہار لگا رہے ہو 400 صفحے کے. تو وہ یہ کیا ان کے پاس لاجک ہے نا, جو محسن نقوی صاحب نے دی تھی کہ ان سے اچھا کام تو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ نائب وزیر اعظم, کہا کیا جا رہا ہے وہ وزیر خارجہ, لیکن ہر جو اکانومی سے یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمیٹی ہیں ان کے اندر وہ موجود ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تو سونا ہے, اب ہیرا چاہیے, ہیرا کاٹتا بہت ہے نا. اب ہوگا یہ جو بیسیکلی پاور کوریڈورز میں اس وقت باز ہے نا, وہ یہ کہ دیکھیں یہ تو بڑا وہ جو ہے نا امبیرسنگ ہو جائے گا حکومت کے لیے کہ ہم تو اتنے دعوے کر رہے ہیں سب کچھ, اگر ہم فلاں شعبے کا کیپٹن تبدیل کر دیں تو وہ تو ہمارے خلاف بہت بڑا چارج شیٹ ہوگی, ایک طریقے سے مواد مل جائے گا میڈیا کو, اور ایک ہمارا تاثر آلریڈی اتنا برا اوپر سے جائے گا کہ بھائی ان کا تو وزیر خزانہ کام ہی نہیں کر رہا تھا, یا فلاں وزیر کام ہی نہیں کر رہا تو حکومت کی بلے بلے ہو جائے. لہٰذا سائڈ پہ دیکھیں جو برا نگینہ چنا تھا وہ نکال دیا. نہیں تو اس کا اب اس کے اوپر جو تھیری چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ وہ وہیں موجود رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ان کے اختیارات جو ہے نا وہ استعمال کوئی اور کرے گا, ایکسرسائز کوئی اور کرے گا. صحیح. ایک اور عہدہ جو ہے ان کے نیچے فلاں 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 شعبہ جو ہے نا وہ ونڈر بوائے کو دیا جائے گا. صحیح. یعنی وہ بھی ایک چھوٹا ونڈر بوائے, ایک تو بڑا ونڈر. SIFC بھی اسی طرح کی پیرلل باڈی بنی ہے. ایک تو یہ بڑے ونڈر بوائز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو سہیل بڑائچی, انصار عباسی یا اس ڈومین میں چل رہی ہے, لیکن ہم چھوٹے ونڈر بوائے کی بات کر رہے ہیں. اور چھوٹا ونڈر بوائے آلریڈی گزشتہ 3-4 سال سے اس نظام میں نہ کہیں فٹن ہوتا آ رہا ہے. اچھا. اور وہ امریکہ میں بھی ان کی اچھی الیکس لیک ہے, ادھر بھی ہے, اور یہ بھی تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ جو ان کو شعبہ دیا جائے گا نا چھوٹے ونڈر بوائے کو, وہ یہ ہوگا کہ خاص طور پہ امریکی کمپنیوں نے اب انویسٹ کرنا ہے, مائننگ کھدائی کرنی ہے, کچھ چیزیں وہ ہونی ہے, وہ سارا وہ ایگریمنٹ بھی تو ہوئے تھے 70-72 ارب کے, یاد ہوں گے آپ کو. وہ بس اب وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک وہ معاملہ جو ہے تبدیلی کا, ایک تبدیلی کی ہوا چل, تو تھنگز ایکچولی آر ناٹ گڈ. اور یہ کوئی دیکھیں اس کے لیے نا کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آنکھ کھولتے ہیں, سانس لیتے ہیں, جیتے ہیں, جاتے ہیں, باہر لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کسی باربر شاپ پہ جاتے ہیں, آپ کسی کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں, آپ کسی فوٹوگرافر کے پاس جاتے ہیں, آپ کسی بھی کام سے کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ آج سے 4 سال پہلے بھی خریدتے, تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ملک اور حکومت یہ کسی کی پریس کانفرنس کرنے سے بندے کے ذہن تبدیل نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں. یہاں پر عام آدمی جو اس کو افیکٹ آ رہا ہے نا وہ ریئل ہے, وہ جینون ہے. آپ ہر بندہ اپنی آج کی پوزیشن دیکھے, آج سے 4 سال پہلے کو یاد کر لے, 5 سال کو, 10 سال پہلے کو یاد کر لے, 15 سال پہلے کو یاد کر لے. ان کمپیریزن اوور آل جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا اس کی, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا گڈی جتنی پٹی ہوئی ہے, وہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں. ابھی تو اتنا وقت بھی گزر گیا نا, دعوے یہ سارا کچھ کر لیا. یہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے جو مرضی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نون لیگ کے جینون پولیٹیکل ورکر سے جا کے آن گراؤنڈ جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب میں کہیں پہ چلے جائیں نا, آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ لوگ بڑے خبر ہے کہ نون لیگ کے لیے کہیں سپورٹ ابھی بھی موجود نہیں. میں نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کی بات کر رہا ہوں, جو بیسیکلی جو ورکر ہے نا, ان کا ورکر تو ورکر ہی رہتا ہے نا ایک سیاسی جماعت کا, وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ تبدیل ہو, یا
نیچے سے عوام تبدیل ہوتی ہے یا اوپر سے لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے. وہ درمیان والا جو بیسیکلی جو لنچ پن ہے نا ان کے درمیان والا وہ تقریباً کانسٹنٹ رہتا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ہوئی بھی ہے. تو موجودہ حکومت کو جو انگزائٹی یا ڈپریشن یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک نئی تھیوری آتی ہے, 3-4 مہینے گزار دیتی ہے, اسی میں بحث لگی رہتی ہے, اسی میں بحث چل. اصل معاملہ ہے کہ مارچ اپریل کے حوالے سے ایک چیز بہت زیادہ ریزونیٹ کر رہی ہے پاور سرکلز میں, پاور کوریڈورز میں, اور اس کے اوپر بہت گفتگو ہو چکی, وہ 28ویں آئینی ترمیم. جی, چھوٹے صوبے, NFC, وفاقی سبجیکٹ, صوبائی سبجیکٹس, 18ویں ترمیم کا فلاں معاملہ وہ واپس ہونا, اس میں جو اڑ پھنس والے معاملات ہیں, باٹل نیکس ہیں, ان کو ریموو کرنے کے لیے دس میں بھی جسٹ بی اے پریشر ٹیکٹک. بالکل صحیح. کیونکہ آپ شہباز شریف صاحب 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری نہیں ہو سکتی, صحیح, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آپ ذرا عمران خان کو منظر نامے سے نکال کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ذرا آپس میں بیٹھائیں. وہ بلیوں کو لڑتے دیکھا آپ نے, جو گلی میں رات کو اچانک سے آوازیں آتی ہیں, تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو اپنا ہی عالم ہے. صحیح. یہ تو عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ سارے 1 پیج پہ, یہ جو پوری ڈسپنسیشن ہے اس میں جو شامل ہے وہ اس کے اگینسٹ صرف ایک پاور ہے نا عمران خان, جی, اس کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے. عمران خان کو آپ منظر نامے سے ہٹا دیں, یہ سب ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیں گے. صحیح. یہ سیلاب والے وقت میں دیکھا نہیں تھا, بالکل صحیح, وہ انگلیاں توڑ دیں گے اور ہاتھ توڑ دیں گے اور فلانا کر دیں گے, گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. ادھر سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, سندھ سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, یہاں سے کس قسم کی ہو رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, ایک تو عمران خان کی لڑائی اور PTI کی لڑائی اس نہج پہ ہے جہاں پہ موجودہ نظام تنفس جو ہے وہ بحال رہے گا. صحیح, جب تک وہ لڑائی اس نہج پر. بالکل صحیح. دوسرا جو موجودہ نظام ہے اس میں جو شہباز شریف کر رہے ہیں یہ بات تو طے ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. فیصل واوڈا جو ہے نا انہوں نے بالکل ٹھیک رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں کہا تھا کہ جو بڑا بھائی ہے, اب میں دوبارہ یار بار ریپیٹ نہیں کرتا, جو بڑا بھائی ہے نا وہ صرف یہ کام کر سکتا ہے, چھوٹا بھائی تو ہر کام کر سکتا ہے, یہ فیصل واوڈا صاحب نے کہا تھا. اور منیب فاروق کا ایک کال ہے شہباز شریف کے متعلق کہ شہباز شریف کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے, اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. بہت شکریہ, انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے. اسی نوٹ کے ساتھ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.